تشنا شیرگھاٹوی کا ایک شعر ہے کہ کیسے بھلا سکے گا میرے نام کو جہاں مانا کہ میں نہیں ہوں میری داستاں تو ہے۔ جی ہاں، علم و ادب کی داستان اس مخلص انسان کی کہانی جو اب لوگوں کے بیچ تو نہیں رہے لیکن باقی ہے تو ان کی یادیں اور کتابیں۔ لودھی شہید شیرگھاٹی کے ادیب و شاعر حافظ قاری پروفیسر سید محمد ابوذر کے انتقال کے بعد انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر کے علماء، دانشور، شاعر، ٹیچر، سماجی کارکن حضرات یکجا ہوئے۔ انجمن ترقی اردو بہار شاخ شیرگھاٹی کے زیر اہتمام منعقد تعزیتی نشست کو خطاب کرتے ہوئے موجود لوگوں نے کہا کہ ایسے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے انتقال کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ان کا چلے جانا سماج کا ایک بڑا نقصان ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر سید محمد ابوذر کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ان کے انتقال سے ادبی، علمی اور سماجی میدان میں جو خلا پیدا ہوا ہے اسے پر کرنا مشکل ہے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نرم لہجے سے پیش آنے اور لوگوں کی پریشانیوں میں ساتھ رہنے والے پروفیسر سید ابوذر کی خدمات اور ان کی زندگی کے سنہرے باب آج ہمیں رنجیدہ کر رہے ہیں۔ اظہار افسوس اور اظہار تعزیت کی اس مجلس میں موجود لوگوں نے مرحوم کی مغفرت اور بلند درجات کی دعائیں کی۔ اس موقع پر انجمن ترقی اردو بہار شاخ شیرگھاٹی کے نائب صدر حاجی ظہیر انور، سیکریٹری محمد علی بیداوی، مولانا حذیفہ المظہری، مفتی محمد مختار قاسمی، اشراق حمزہ پوری، منصور عالم، حاجی ابو اریبہ عرف شبو سر، سہراب خان، سید سرور حسن قادری، جمشید اشرف، شمس تبریز، جیشان الدین خان، ڈاکٹر ہمایون نسیم، مولانا سرفراز خان، سید جیشان، ڈاکٹر رفیق عالم کے علاوہ حافظ قاری پروفیسر سید محمد ابوذر کے صاحبزادے محمد رضوان اور سید شوبان الحق بھی موجود تھے۔ ساتھ ہی انجمن ترقی اردو بہار شاخ شیرگھاٹی کے صدر ڈاکٹر ایس رضا اللہ، مشہور شاعر فرد الحسن فرد، روزنامہ احوال بنگال کے ایڈیٹر محمد طاہر اور صحافی سید شہروز قمر نے بھی اظہار تعزیت میسج کے ذریعے بھیجا۔ عمران علی، بہار آج کل۔ چونکہ وہ ایک ادیب، شاعر اور سب سے بڑی بات یہ تھی اور کہ وہ حافظ، قاری، ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں، بڑی شفیق، جب بھی ملتے بہت شفقت سے ملتے۔ چونکہ تاریخ گوئی میں بھی میرا ایک نام ہے اور میں تاریخ گوئی کرتا رہا ہوں، اس مناسبت سے میں نے ان کی شخصیت کے تناظر میں چند اشعار پیش کیے ہیں، جس میں آخری مصرع جو ہے اس میں چند لفظ ہیں جن سے آپ کے تاریخ وفات برآمد ہوتی ہے۔ تو قطع تاریخ پیش خدمت ہے کہ اچانک ہو گئے رخصت جہاں سے، اچانک ہو گئے رخصت جہاں سے، زمانے کو غم جاں دے کر، اچانک ہو گئے رخصت جہاں سے، زمانے کو غم جاں کاہ دے کر، تعارف جن کا اہل علم و فن میں، محقق ہے کہیں ناقد سخنور، تعارف جن کا اہل علم و فن میں، محقق ہے کہیں ناقد سخنور، پروفیسر کے عہدے پر تھے فائز، پروفیسر کے عہدے پر تھے فائز، کلام رب سے تھا سینہ منور، کلام رب سے تھا سینہ منور، چونکہ حافظ قرآن بھی تھے۔ معین الدین دردائی پہ گویا، یہ آپ کے پی ایچ ڈی کے تھیسیس میں جو ان کا نام ہے، عنوان ہے، یہی ہے، معین الدین دردائی پہ گویا، مقالے آپ کے سارے مؤثر، معین الدین دردائی پہ گویا، مقالے آپ کے سارے مؤثر، کوئی پوچھے جو سال فوت ان کا، کوئی پوچھے جو سال فوت ان کا، اسے کہہ دو غم سید ابوذر۔ غم سید ابوذر ایک فقرہ ہے جس سے جتنے حرف ہیں ان کے اعداد کو شمار کیجئے تو 2023 برآمد ہو جاتا ہے۔ یہ قطع تاریخ ہے، اچانک ہو گئے رخصت جہاں سے، زمانے کو غم جاں کاہ دے کر۔ شکریہ جی، سب سے پہلے میں انجمن ترقی اردو بہار شیرگھاٹی شاخ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجلس کا انعقاد کیا۔ یقیناً حافظ قاری سید ابوذر صاحب کا چلا جانا ہم سب کے لیے جو ہے غم اور رنج کا موقع ہے، اور یہ تعزیتی نشست اسی سلسلے میں رکھی گئی تھی کہ ہم سب مل کر ان کے لیے دعائے مغفرت
اور ان کی متوسلین اور متعلقین اور اعز و اقارب کے لیے جو ہے ہم تعزیت پیش کریں ان کو، اور اسی لیے ہم سب جو ہے یہاں جمع ہوئے۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ یہ مجلس رکھی گئی ہے تو میں یہاں آیا۔ جیسا کہ لوگوں نے اب تک جو کچھ کہا کہ ادبی اور علمی ایک نقصان ہے، ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ایک سماجک نقصان ہے، چونکہ میں محلے میں اور وہ میرے محلے کے بھی اور میرے رشتہ دار بھی ہیں، تو ایک مسجد کے ذمہ دار ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان سے کافی تقویت ملتی تھی، کافی ہمت ملتی تھی۔ جب بھی کوئی بڑا کام یا جب بھی کوئی سماج کا کوئی بڑا بھی کام کرنے کے لیے ہم اٹھتے تھے تو وہ ایک بڑا سپورٹ ان کا ملتا تھا، ہر طرح سے، مورلی بھی اور اکنامک فائنینشلی بھی، تو ہر طرح سے وہ ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور بس یہ کہیں گے کہ موت وہ جسے یاد کرے زمانہ، آج ہم لوگ یہ انہیں یاد کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے اور محلے کے لیے، مسجد کے لیے، یا جو بھی خیر کا کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں میری طرف سے، میرے والدین اور تمام عالم اسلام کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ حیثیت عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو، اور ایک خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے انتقال کے موقع پر لوگوں کو احساس ہوتا ہے اور دور دور تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے سید ابودر صاحب انہی لوگوں میں تھے کہ جن کے انتقال کے بعد جتنا بھی اظہار افسوس ہو اور اظہار تعزیت ہو وہ کم ہے، اس لیے کہ ان کی جو خدمات رہی ہیں اور ان کی پوری زندگی اور خاندانی اعتبار سے جو ان کا ایک مقام اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، وہ بہرحال ہم جیسے ہر شخص کو اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کے جانے سے پورا علاقہ خالی ہوتا ہے اور ایک بڑی کمی ہوتی ہے۔ لہذا ہم ان کی تعلیمات کو اور ان کے طور طریقے کو سن کر اور یاد کر کے یہ سبق لیں کہ ہم میں سے ایسے لوگوں کو تیار ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ بس اسی وجہ سے، اور اظہار تعزیتی نشست جو ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ان کے گھر والوں کو، جو ان کے صاحبزادگان ہیں اور جو بھی ان کے قریبی لوگ ہیں، ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ان کے ساتھ ہم سب ان کے غم میں شریک ہیں، اور ہم سب کو اس بات کا احساس ہے۔ بہرحال ہم انہیں واپس لا کر ان کو تو نہیں دے سکتے، یہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن بہرحال ان کے غم میں ہم سب شریک ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے کہ جب وہ انتقال کر جائے تو اس کی تعزیت کی جائے، اور اس کے جو خوبیاں ہیں، خاص طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو اور خوبیوں کو بیان کیا کرو۔ لہذا اس مجلس کا مقصد یہی تھا کہ ان کی جو خدمات ہیں اور ان کی جو زندگی کے سنہرے باب ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے والد صاحب، ان سے ہم پڑھے رانی گنج ہائی اسکول میں، ابودر صاحب کے والد صاحب سے، مولانا رفیع الباری صاحب سے اس وقت سے ملاقات ہے ان سے۔ وہ جاتے تھے رانی گنج ملنے کے لیے، تو ہم لوگ سے ملاقات ہے۔ اس کے بعد ایم اے ہم لوگ ایک ساتھ کیے پٹنہ یونیورسٹی سے، پورا ہم لوگ جو ہے سیشن جو ہے ہم لوگ وہاں 77-79 بیچ تھا جو کہ کلیئر ہوا تھا 80-81 میں، اس لیے کہ لیٹ سیشن اس وقت چلتا تھا۔ ہم لوگ ایک ساتھ رہے وہاں، لیکن ہم رہتے تھے ہاسٹل میں اور یہ اپنے بھائی زکریا کے پاس رہتے تھے، لیکن ہم لوگ کے روز مطلب ایک ملاقات ہوتی تھی اتوار کے دن، وہ میرے ہاسٹل آتے تھے، دن کا کھانا ہم لوگ کھاتے تھے، اور بڑے اچھے تعلقات۔ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ بڑے مخلص آدمی، جس سے بھی ملتے تھے بڑے خلوص سے، اور جب بھی حمزہ پور گئے تو ہم سے، اور قاری اختر امام صاحب ان کے بچپن کے ساتھی تھے، اور ہم بھی، تو ہم لوگ سے دونوں سے ضرور مل کے آتے تھے، اور ہم لوگ جب ادھر آتے تھے ضرور ان سے ملتے تھے۔ بہت ان کی یادیں ہم لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان کی کتابیں بھی ہم لوگوں کے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا جانا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، اور لواقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ 1.5 سال سے میں شرگھاٹی شہر میں رہ رہا ہوں۔ مسجد کے پاس ہی ان کا گھر تھا، اور ایک بڑی شخصیت کے نام سے لوگ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جب وہ ریٹائر کے بعد گھر پہ رہنا شروع کیے تو ان سے میری پرسنل ملاقات ہوئی، تو جتنا میں نے سنا تھا جب ان سے ملاقات کیا تو کہیں اسے زیادہ پایا۔ ایسا محسوس ہوا کہ ایک بڑے لوگوں کے اندر کیا کیا صفات ہوتی ہے، یوں ہی لوگ بڑے نہیں ہوتے ہیں،
وہ مہمان نوازی اور وہ ایک جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنی چاہیے، وہ تمام خوبیاں بیک کے وقت میں نے ان میں دیکھا. تو مجھے ایسا لگا، اور پھر جب ان کے موت کی خبر میں نے سنا تو اب تک شیرگھاٹی شہر میں جو سب سے زیادہ کسی کے جانے پہ مجھے افسوس ہوا ہے وہ ڈاکٹر پروفیسر ابوذر صاحب ہیں. ڈاکٹر سید ابوذر صاحب کا جو انتقال ہوا، اس سے جو ادبی، علمی، سیاسی میدان میں جو ایک خلا پیدا ہوا ہے اسے پر کرنا تو مشکل ہے، اور انہوں نے اس میدان میں کافی کچھ کیا. ان کی 2 کتابیں بھی منظر عام پہ آئی ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے جو سوال کیا کہ میں اس محلے کا رہنے والا ہوں، تو واقعی ہمارا بچپنا ان کے سامنے گزرا ہے. تو اس تعلق سے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادبی صلاحیت اور علمی صلاحیت تو ایک الگ بات تھی ان کی، لیکن وہ ایک بڑے نیک انسان، سافٹ ٹاکیٹیو، کم بولنے والے اور بڑے مطلب کہ نرم لہجے سے بات کرنے والے، انا شان کہیں پر بھی تھا ہی نہیں. اور ایسے شخص جو ہمیشہ مطلب کہ لوگوں کے پریشانیوں کو سننے والے، ان کے پریشانیوں میں کام آنے والے، ایسی شخصیت جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں. اور اگر میں ان کے اولاد کے سامنے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر اس محلے میں کچھ لوگوں کو اپنا آئیڈیل مانا تو اس میں ایک ڈاکٹر سید ابوذر صاحب بھی شامل ہے. تو ہمارے لیے ایک بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کو کھو دیا کہ شاید جو کمی ان کی وجہ کر ہے شاید اس کو پر کرنا مشکل ہوگا. بہت جو ہے کہ غمگین ماحول ہے. والد صاحب جب تھے حیات میں تو بہت ساری دینی اور دنیاوی بات بتاتے رہتے تھے ہم لوگوں کو، ہر طرح کا مسئلہ مسائل جو بھی ہے، کیسے لوگوں کے پاس جانا ہے، ملنا ہے، بات کرنا ہے. پڑھائی لکھائی سے پورا وابستہ رہا ہم لوگ کا، اور ہم لوگوں کو اچھی تعلیم دیا انہوں نے. بہت دونوں بھائیوں کو اچھے مقام پہ پہنچایا، آج نہیں ہے دنیا میں، اس کا بہت افسوس ہے ہم لوگوں کو، بہت ہی زیادہ.